جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے اس کی بازگشت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ لاشیں کہاں ہیں، کتنے بندے مرے وہ بھی بات چل رہی ہے، اور حکومت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کر رہی ہے۔ اب حکومت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں سے ہم ذرا سٹارٹ کریں، ان کو دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنے کے گھامڑ ہیں، اتنے کی یہ سٹوپڈ ہیں کہ ان کی سٹوپڈیٹی بیان سے باہر ہے۔ یقین کریں، ان کی سٹوپڈیٹی بیان سے باہر ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سوچ پہ، ان کی عقل پہ بندہ ماتم کرے، بندہ روئے، بندہ کیا کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے کنٹینر کے اوپر عمران خان کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس کو مٹانے کی بجائے انہوں نے کرین منگا لی تھی پوری کی پوری کہ جس کنٹینر کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ یہ اس قسم کے ان کے دماغ ہیں، یہ ان کی سوچیں ہیں۔ اب وہی سوچ کار بند ہو رہی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنا میسیکر کیا ہے، جو ہزاروں، یہ جو 100 کے حساب سے بندے مرے ہیں۔ مجھے ایک صحافی نے بتایا جی کہ کم از کم 150-200 سے یہ تجاوز کر سکتے۔ اس نے کہا صرف اوپر سے فائرنگ نہیں ہوئی ہے، یہ پیچھے گلیوں میں بھی گئے ہیں مارنے کے لیے لوگوں کو۔ اس قسم کی خبریں بھی آئی ہیں۔ آئی وٹنس تھا وہ بندہ جس صحافی نے مجھ سے یہ بات کی۔ اچھا، اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے ایک پریس کانفرنس ارینج کی، انہوں نے اسلحہ دکھایا، انہوں نے صحافیوں کو بلایا، وہاں پہ بڑی بڑی بندوقیں پڑی ہوئی ہیں ایک لائن کے اندر، اور ان کی تصاویر بن رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ یہ اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے، یہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ کس قسم کے یہ لوگ تھے؟ سمجھ سے باہر ہوگی میری کہ جن کے اوپر اتنی شیلنگ ہوئی، اتنا اسلحہ ان کے پاس تھا، ان کے اوپر شیلنگ ہوئی، ان کے اوپر گولیاں چلیں، کسی نے واپس ایک گولی نہیں چلائی، ایک بلٹ نہیں چلائی ان کے اوپر۔ ان کا کوئی بندہ نہیں مرا، ان کا کوئی یہ فوجی نہیں مرا، ان کا کوئی سپاہی نہیں مرا، ان کا کوئی پیراملٹری کا کوئی بندہ نہیں گیا، اور دھکے یہ خود دیتے رہے نمازیوں کو، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اتنے نماز کو پڑھنے گیا سی۔ یہ بیان سے باہر ہے۔ انسان سوچ نہیں پاتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے دماغ ہیں ان کے، کس قسم کی ان کی چیزیں ہیں۔ اب یہ پریس کانفرنس ہے، اب یہ ملیٹنٹ گروپ یہ ہے، یہ جو بھی ہے، اس کی تیاری ہوگی۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اب یہ ایک میرا آئیڈیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ خان صاحب اگر شہید کر دیے جائیں گے تو ان کے لیے آگے سے ان کی سیاست بڑی پکی ہو جائے گی، اور یہ اس کی اوپر سیاست کر سکتے کہ یہ اپنی ذہن سے نکالنے اگر کسی کا یہ آئیڈیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ایک گروپ ہم ایک نئی پارٹی کھڑی کر لیں گے تو یہ وہ چلے گی، تو یہ ان کا آئیڈیا غلط ہے۔ بٹ اینی وے، یہ تو ایک سرسری سی بات بیچ میں سے آ گئی تھی۔ اب جی پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کھپ ڈال رہا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کا ادارہ، اس نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، جو نہتے لوگوں پہ، جو ان آرمڈ سویلینز پہ جو انہوں نے شیلنگ کی ہے، جو لوگ مارے ہیں، اس کا حساب دیا جائے۔ پوری دنیا کا میڈیا، گارڈین دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، آپ یو نیم اٹ، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس وقت ایک چیز ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ سب بتا رہا ہے کہ راؤنڈ فائر کیے گئے ہیں، لائیو بلٹس فائر کی گئی ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ربر بلٹس ہیں۔ اور یہ جو ان کے صحافی ہیں، ٹاؤٹ صحافی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ وہاں چند ہزار بندے تھے، اور اس قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج نے میں 3 دفعہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ پاکستان کی فوج نے کام کیا، یہ پاکستان کے سپاہیوں نے کام کیا۔ یہ جنرل عاصم منیر نے آگے دھکا نہیں دیا، یہ جنرل عاصم منیر نے آگے گولیاں نہیں چلائی تھیں، یہ پاکستان کی فوج تھی جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور اب اس کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کے اوپر اسلحہ ڈال دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی چرس ڈال دی تھی، وہ کسی کے اوپر جو مرضی ڈال دیتے، ہیروئن ڈال دی تھی، یا چرس ڈال دی تھی، یا جو بھی تھا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے انٹرنیشنل میڈیا کی میں، انڈین میڈیا بڑا خاموش ہے۔ انڈین میڈیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں، ان کی ویب سائٹ چیک کریں، انڈین میں دیکھیں، انہوں نے بہت مائنر سی خبر لگائی ہے، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، انہوں نے موجہ ہو گئی، انہوں نے ہنکی ڈوری تے موجہ ہی موجہ، انہوں نے یہ کہ بھی اب یہ جو ہے
اپنا پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہوئی, ان میں یہ ہے کہ 3 صحافی اغوا ہو گئے ہیں. 3 صحافی اغوا ہو گئے جن میں سے ایک مطیع اللہ جان ہے. مطیع اللہ جان کیا کر رہا تھا؟ مطیع اللہ جان مجھے ویسے ذاتی طور پہ مطیع اللہ جان سے کوئی اتنی اگر ایز اے بات کی جائے میری واقفی تو کوئی نہیں ہے, لیکن اچھا بھی کوئی نہیں لگ رہا مجھے. لیکن آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی بولتا رہا اور اب بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن ایک بات, اس طرح اغوا والا جو سلسلہ ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا, وہ بنتی نہیں بات. اور مطیع اللہ جان یہ تھا کہ مطیع اللہ جان کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پروف تھے کہ لاشیں غائب کی گئی ہیں, ان کے پاس ثبوت تھے کہ لاشیں غائب کی گئی ہیں, ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں جن سے پتہ لگتا تھا کہ حکومت انوالو ہے لائیو بندوں کے قتل میں. انہوں نے وہ تحقیقات ہو رہی ہے کتنے بندے غائب کی گئے ہیں, کن کی رپورٹیں غائب کی گئی ہیں, کتنی لاشیں دائبائیں کی گئی ہیں. اس وقت یہ حکومت ایک طرف اب لوگوں کی لاشیں غائب کر رہی ہے, پھر صحافیوں کا اغوا کر رہی ہے. اب پے در پے کام کیا کر رہی ہے؟ پہلے انہوں نے بندے مروائے, پہلے انہوں نے لائیو انہوں نے فائرنگ کی, پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی جو ویڈیوز تھیں وہ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ صحافیوں کا اغوا کر رہے ہیں, جن صحافیوں نے رپورٹنگ کی ان کو اغوا کر رہے ہیں. یہ سارا دھندا کر کے یہ حکومت کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس حکومت کی جو سائیکالوجی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, یہ تو اب ان کا پیچھا کریں گی, یہ تو پاکستان کی فوج کا پیچھا کرے گی. اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ میں نے شہباز گل کا یہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ شہباز گل کا جو ٹویٹ ہے وہ میں نے دیکھا, جتنا مہرنگ بلوچ کہا کرتے تھے کہ بندے مار دیں لاشیں تو واپس کر دیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے میرے لاشیں تو واپس کر دیں. لیکن ایک چیز اور ڈرامہ جس کو شہباز گل نے مینشن کیا کہ اور ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ لاشوں کا لفظ مت یوز کریں, مسنگ کپلز یوز کریں, کیونکہ یہ پھر کچھ بندوں کو لا کے سامنے کریں گے, دیکھیں جی آپ تو کرتے لاشیں ہیں, یہ تو زندہ ہیں. تو یہ بھی چیز ہے. اینی وے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جمعے کی کال دی ہے احتجاج کی. کچھ بلنڈرز ہوئے ہیں, کچھ بلنڈرز ایسے ہیں کہ بڑے واضح ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بندے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ کچھ ایسی گیمیں کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یا وہ خوف زدہ ہیں یا وہ کروا رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اب پہتے تحریک انصاف کے اندر جو بندے گھس چکے ہوئے ہیں وہ یہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ کامیاب نہ ہو اور عمران خان وہ اندر ہی جیل میں رہے. اوورسیز پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب ایک تحریک چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کی تحریک کر رہے ہیں کہ آرمی کے اندر, فوج کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے, ان کی بول چال بند کی جائے, فوج کی بول چال, فوج کی رشتہ داریاں ختم کی جائیں, سوشل بائیکاٹ کیا جائے ان کا, پاکستان آرمی کے بندوں کا, چاہے وہ سپاہی ہے چاہے وہ جرنیل ہے, ان سے دوری اختیار کیا جائے. ان کو بتایا جائے کہ آپ نے کیا ظلم کیا, ان کو ٹیکس کیے جائیں, ان کو ویڈیوز بھیجی جائیں جو میسیکر ہوا ہے, ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنی زیادتی کی اس ملک کے ساتھ. پاکستان کی جو فوج ہیں ان کی جو ہے وہ اداروں سے جو چیزیں بنتی ہیں, ان کی فیکٹریوں سے جو پروڈکٹس یہ بنا رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ڈی ایچ اے کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ سارا کچھ کرنا بڑا ضروری ہے. پاکستان کی فوج نے وہ لمٹ کراس کر دی ہے, جو کہ ایک ریڈ لائن کراس کی ہے, انہوں نے بتایا ہے عاصم منیر نے اور اس کے حواریوں نے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی, آج ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گولی جو چلائی ہے فوج نے چلائی ہے, ہم کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, یہ باہر انڈیپینڈنٹ لوگ کہہ رہے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس نے کام کیا ہے. عاصم منیر نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. عاصم منیر کا نام لے رہا ہے, وہ خود بتا رہا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان بتا رہا ہے, چنگا ماڑا ذمہ داری ہے جو ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرنے والا یہ سارا بڑی باریک واردات ڈالتا ہے شہباز شریف. ایک طرف ان سے کام لیتا ہے اور ایک طرف گند بھی ان کے اوپر ڈالتا ہے. وہ چوچا سا جو ہے وہ بندہ جو ہے جو ڈگی میں بھی آ جاتا فٹ, اور جا کے وزیر اعظم ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا بڑا وہ ملازم ہے, بڑا چیز ہے وہ, لیکن وہ آپ کو ننگا بھی کرتا جا رہا ہے, بتاتا بھی جا رہا ہے. وہ صرف آپ کی تعریف ہی نہیں کر رہا, وہ آپ کو ذلیل بھی کر رہا ہے. وہ یہ نہیں بتا رہا کہ آپ بڑے تگڑے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ بڑے رامی ہیں, یہ بھی بتا رہا ہے. آپ بڑے بغیرت ہیں, یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی قوم پہ جو گولیاں چلانے میں ہماری مدد کی ہے آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں. یہ فوج ہے نال ساڈے, عاصم منیر ہے ساڈے نال, وہ بھی یہ بھی بتا رہا ہے. یہ باتیں بھی وہ بندہ کر رہا ہے.
قصہ مختصر یہ جی کہ بات لمبی ہو جائے گی. اب تک کی صورتحال یہ مطیع اللہ جان صحافیوں کا گواہ, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, پوری دنیا میں کھپ. یہ سارا کچھ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کے قانون کے لیے, ہر چیز کے لیے ڈیمیج ہے. اب پاکستان اب ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے. پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے پریکٹیکلی, جس میں کوئی قانون نہیں ہے, جس میں عدالت کہتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ کیس ہی نہیں ہے, آپ کیوں بات کر رہے ہیں. جب ان کو عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ 100 بندہ مر گیا, تحقیقات کرنی ہے, عدالت سننے سے انکار کر دیتی ہے. جب عدالت سننے سے انکار کر دیتی ہے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ اندر ملیٹنسی کریٹ کریں گے, آپ ملک کے اندر کیاس کریٹ کریں گے, ملک کے اندر افراتفری پھیلے گی, ملک کے اندر خانہ جنگی حالت پیدا کرنے جا رہے ہیں آپ. اب تو سوچنے کا بھی ٹائم آپ کو شاید اتنا نہیں ہے, ورنہ میں شاید یہ کہہ کے بات ختم کرتا کہ اس پہ ضرور سوچیں, اور پھر میں کہتا جی اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکوں گا آپ کو, کیونکہ آپ نے سوچنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کے اندر وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر سکے. وہ کہتے ہیں یہ سارا کنڈیویبل ہے. میری ایک صحافی سے بات ہوئی, یہ اب میں آخر میں ایک بات بتاتا چلوں, یہ صحافی سے بات ہوئی, میں نے کہا جی یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے, پھر وہ فاٹا میں چیزیں ہو رہی ہیں, پھر وہ کشمیر میں چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈویبل ہے, یہ کنٹرولیبل ہے. تو کنٹرولیبل کون نہیں ہے؟ جو انکنٹرولیبل ہے وہ پاکستان کی تحریک انصاف ہے. وہ تمام مسئلے اپنی جگہ کنٹرولیبل ہیں, صرف یہ کنٹرولیبل نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی ملک بڑھ گیا, بنگلہ دیش ترقی کر گیا, انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہمسائے ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, چائنا کہاں سے پہنچ گیا, ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ڈویبل ہے, یہ ڈویبل نہیں ہے. اب جو بندہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہا ہے, پاکستان کو آگے لے چلنے کی بات کر رہا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کنٹرولیبل نہیں ہے, ان کو کنٹرول کر لیں. تو وہ جو تحل لہدی کی طریقے وہ کنٹرولیبل, وہ کیسے کنٹرولیبل ہے؟ بندے مار دو, بندے چک لو, بندے مار دو, بندے چک لو. اور یہی وہ طریقہ واردات اب تحریک انصاف پہ پنجاب میں اٹھایا جا رہا ہے. پنجاب کے لوگوں کو, بات میری پھر 2-4 منٹ لمبی ہو رہی ہے, پنجاب کے لوگوں کو نکلنا. اس بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں. اگلے جملے, اگلی چیزیں کسی اور موقع کے لیے رکھ لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.